बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सिपह सालार ने इमरान ख़ान के ख़त का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे इमरान ख़ान का ख़त मिला तो मैं क्या करूँगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है। इस पे बात करनी है और इसके सारे पहलुओं पर बात करनी है। ये आर्मी चीफ ने कहाँ कहा है, किधर कहा है, किसको कहा है, किससे बात करते हुए कही है, ये सारा कुछ चीज़ें। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और उनकी सेहत और सलामती के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। 29 रमज़ानुल मुबारक तक हमने बेआब इलाकों की 100 मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट लगाने हैं और मेरा ख्याल है जिस स्पीड से हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ये उससे भी ज़्यादा जल्दी, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ये हो जाएगा। ख़बर ये भी है कि पंजाब की जितनी भी फ़ीमेल यूनिवर्सिटी यानी विमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मेल टीचर्स का दाखिला बंद हो गया है। यार ये इतना ज़बरदस्त फ़ैसला है ना, ये मरियम नवाज़ साहबा को सराहना चाहिए। ये ब्लैक मेलिंग हो रही होती थी, ये इस तरीके से हरासमेंट होती थी। ये मेल टीचर्स वहाँ लेक्चर्स के लिए जाते, वहाँ कुछ परमानेंट होते, वो हरासमेंट करते, जी हम आपके नंबर लगा देंगे। और जिस तरीके से वहाँ पर वो बच्चियों को, वहाँ पर जो ख़वातीन की हरासमेंट होगी, बिल्कुल दाखिला बंद हो गया है। ना को विजिटिंग फैकल्टी, ना को परमानेंट फैकल्टी। विमेन यूनिवर्सिटीज़ में फॉर एवर जो दाखिला है मेल प्रोफेसर्स का, चाहे उनकी कोई भी एज हो, वो हमेशा के लिए बंद हो गई है। और साथ ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई 20,000 मुलाजमीन को फ़ारिग करने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने बिल पास कर दिया है। और ये कौन से मुलाजमीन हैं? ये जो वो इंटरिम गवर्नमेंट के ज़माने में वो जो निगरान हुकूमत आई थी, वही जो ये अपना उनके ज़माने में जितने एम्प्लॉइज़ को लगाया गया उनको ये खैर से फ़ारिग। अब दूसरा कह तो ये रहे थे ना कि हम कोई 50 लाख के 1 करोड़ नौकरियां देंगे। वो नौकरियां तो छोड़ दें, वो उन्होंने 20,000 को निकालना शुरू कर दिया है। अभी तक तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल, लेकिन वो कब तक रिजेक्ट करेंगे। उन्होंने ख़ुद कहा है कि 20,000 मुलाजमीन को उन्होंने निकालने का फ़ैसला कर लिया है। चलें जी, ये अब एक बात हो गई। आर्मी चीफ ने कहा है, आर्मी चीफ का कल ज़ोहराने में शिरकत की जो रजब तैयब अर्दगान साहब जो कि तुर्किया के सदर आए हुए थे और बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबालिया एक ज़ोहराना दिया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें आर्मी चीफ भी थे। तो फिर बहुत सारे सहाफ़ियों ने सवालात कर दिए। उन्होंने कहा जी को इमरान ख़ान आपको ख़त लिख रहा है, वो बार बार वो को चौथा ख़त के पता तीसरा चौथा ख़त तो लिख चुका है। तो आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि ना तो मुझे किसी सियासी शख्सियत का ख़त मिला है और अगर मिला भी सही तो मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शौक़ नहीं है, मैं उसे नहीं पढ़ूँगा। अगर मुझे कोई ऐसा ख़त मिला तो मैं वो प्राइम मिनिस्टर को भेज दूँगा। और ये ख़त साथ ये भी कहा है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कोई ख़त मिला तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दूँगा। और ये ख़त लिखना ये चालें हैं, सिर्फ सियासी चालें, ठीक है ना। और साथ ही जो है ना, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा, तरक्की की राह पर गामज़न होगा। अब इससे क्या मुराद है भाई? इससे ये मुराद है कि या तो ये ख़त लिखते हैं, ये मीडिया में दे देते हैं और फिर उसके बाद शोशा छोड़ देते हैं और फिर वहाँ नहीं भेजते, या फिर अगर वहाँ भेजते भी हैं तो जैसे उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, फिर वो सिविलियन सुप्रीमेसी के कायल हैं। फिर साथ ही अगर ये जो साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे मिला तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं,
تو یہ تو سیدھی سیدھی انسلٹ ہی کر دی ہے خیر سے مہاتما جی کی. انہوں نے عمران خان صاحب کی صحیح کر کے صحیح کلاس لے لی ہے اور صحیح انسلٹ کر دی ہے. اور یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گھاس ہی نہیں ڈال رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سویلین سپریمیسی پہ بلیو کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں ہم کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بالکل صاف فلیٹ ریفیوزل انکار کر دیا ہے. ساڑھے طرفوں نہ سمجھو. اب سمجھ آ گئی ہے، لیکن آرام ان کو تب بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی وجہ کبھی انہوں نے شیر افضل مروت کو نکالنا ہے، پھر دوسرا بندہ سفارش کرنے چلا جائے گا، پھر کوئی تیسرا بندہ کہے گا جو موجودہ چیئرمین ہے وہ کہتے مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کو نکالا گیا یا نہیں. یہ پتہ سارے کیا تماشے ہیں. تماشے یہ ہیں اب نہ ان کے پاس کوئی پروگرام رہ گیا ہے، اب احتجاج یہ کر نہیں سکتے. یہ بس یہ خط لکھ رہے ہیں کبھی رہنما کو نکالیں گے. انہوں نے رہنا ہوتا ہے خبروں میں، انہوں نے سرخیوں میں رہنا ہوتا ہے، انہوں نے گند کرنا ہوتا ہے. کوئی نعرہ لگا دیا، کوئی کسی کی کوئی چیز کسی کا دروازہ توڑ دیا، کوئی کسی طریقے سے جو ہے نا وہ قیدی نمبر 800 چور نے کوئی ادھر گند کر دیا. تو بہرحال کبھی وہ چلے گئے کہ جناب ان کے پاس الیکٹرک برش نہیں ہے، کبھی وہ چلے گئے کہ جی آج بکرا انہوں نے وہ ان کو بدبودار دیا ہے، کبھی وہ کیا چلے گئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک خبروں میں رہنے کی ایک ٹیکٹکس ہیں. باقی ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا خط کسی نے نہیں پڑھنا، نہ کسی نے خط پڑھنا ہے، نہ کسی نے خط کے جواب دینا ہے. یہ صورتحال ایک بہت ہی دلچسپ خبر آئی ہے یار، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. باسمتی چاول پہ جنگ شروع ہو گئی اور یہ جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور جناب یہ جنگ پاکستان جیت چکا ہے. خبر بڑی دلچسپ ہے، میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. اور وہ باسمتی چاول کی جنگ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے اپنا مان لیا ہے کہ یہ پاکستان کی برانڈ ہے، یہ انڈیا کی برانڈ نہیں ہے. انڈیا جناب اس پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، یہاں سے دبئی جاتا چاول پاکستان کا، اور انڈیا وہاں لے کے اپنا کر کے بیچنا شروع کر دیا. انہوں نے 2 نمبری کرنا شروع کر دی. اب پاکستان کے جو کچھ تاجر ہیں جن میں ایک شمس الاسلام صاحب بھی، انہوں نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں تاریخ سے ثابت کیا ہے کہ جی یہ پاکستان کی برانڈ ہے، یہ پاکستان کی اینٹی ہے، یہ پاکستان کا چاول ہے باسمتی چاول. اس پر انڈیا اپنا حق نہیں جتلا سکتا، انڈیا قبضہ نہیں کر سکتا. اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے مان لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ باسمتی چاول پاکستان کا ہے، ہم پاکستان سے خریدیں گے. اب یہ بہت بڑی جیت ہوئی ہے. مطلب ایسی خبریں تو دب جاتی ہیں نا بہت ساری سیاسی خبروں میں نا. اور ساتھ ہی جناب یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ ابھی یورپی یونین ان کی منڈیوں میں بھی، وہاں بھی ہم پر امید ہیں، مقدمہ لگا ہوا ہے اور وہاں پر بھی ہم نے جیتنا ہے. شمس الاسلام صاحب نے ثابت کیا کہ انڈیا میں تو 1965 میں بھی یہ نہیں تھا، جبکہ پاکستان پورے یورپ کو، یو کے، یورپ وغیرہ آگے امریکہ ہر جگہ 1960 سے بھی، مڈل ایسٹ میں 1960 سے بھی یہ باسمتی چاول وہ پرووائڈ کر رہا ہے، وہ برآمد کر رہا ہے. اس طریقے سے یہ بہت اچھی خبر ہے. ایسی خبریں آنی چاہیے اور امید ہے ایسی خبریں آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی. السلام علیکم ناظرین. وطن عزیز میں بسنے والی ایسی خلق خدا جو پانی جیسی نعمت سے محروم ہے، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی کے ذریعے ان تک پانی پہنچانے میں جہاں درد دل رکھنے والے بزرگ دوست اور بھائی تعاون فرما رہے ہیں، وہیں پر اس کار خیر میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں. آج بھی بے آب علاقہ کی ایک مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ کی تنصیب ہوئی جو کہ مرحومین محبت جان اور تاج محمد کے اصال ثواب کے لیے ان مرحومین کی بیٹی نے عطیہ کیا. اللہ تعالیٰ محترمہ بہن پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کی فیملی کو ہر غم اور پریشانی سے امان عطا فرمائے، اور مرحومین تاج محمد اور محبت جان کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور بروز حشر ان مرحومین کو جام کوثر سے سیراب فرمائے. محبت جان تاج محمد جنت اللہ اور منظور کرے ٹینچا ٹوٹا حاصل منظور کرے اللہ پاک. محبت جان تاج محمد اللہ آپ کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے. آپ نے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ آپ کے گھر پہ اپنے رحمتیں نازل کرے. اللہ آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے. محبت جان تاج محمد اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو اعلیٰ مقام دے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہ رحمتیں اور برکتیں نازل. ہم آپ کے لیے دعا کریں. محبت جان تاج محمد اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. آپ نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. شکریہ ظفر انکل. ہم قرآن پڑھیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے. محبت جان تاج محمد انہاں کو اللہ جنت رہے قبر روشن کرے اللہ پاک. انہاں دی سارے
مسئلہ حل کیتے محمد جان تاج محمد اللہ اس کو جنت عطا کرے. اس نے ہمیں موٹر دی ہے, واٹر ٹینک دیا ہے, ٹوٹے لگائے ہیں مسجد میں. انہوں نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے, کیونکہ ہم دیہات میں رہتے ہیں تو کوئی نظام ایسا نہیں تھا. انہوں نے اللہ کا گھر آباد کیا ہے اور ان کے گھر پہ اللہ رحمت نازل کرے. آمین ثم آمین. سلام دیوی صدقے دی بڑی اہمیت محبت جان تاج محمد انہوں نے فیملی میں یہ مسجد واسطے واٹر اور جیٹ صدقہ دیتے. اساں انہاں دے واسطے دعا کرے سوں اللہ تعالیٰ انہاں دا صدقہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول سے مقبول کرے. یہ صدقہ جاری ہے. مسجد دی تراویح پڑھسن, قرآن پڑھسن, جیری عبادت کرے سن, انہاں کو ثواب ملتی. اللہ تعالیٰ ثواب انہاں کو دے. ظفر نقوی صاحب کی جو ٹیم ہے اس نے سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پمپ ہمیں دیا ہے جو مسجد میں لگے ہوئے ہیں. سر ہمارا علاقہ جو رسماندہ علاقہ ہے سر جی, محبت جان اور تاج محمد صاحب انہوں نے ہمارے مسجد لیے یہ واٹر پمپ دیا ہے. خدا و تعالیٰ ان کو اس کا جزیہ عطا کرے اور اس کو ہمیشہ اس کی اولاد کو اور پیچھے جو اس کے بال بچے ہیں ان کو خدا خیر و خیریت سے رکھے.